اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی پروردگارا اس شہر کو پرامن بنا اور مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فلسطین میں مقیم تھے۔ عراق سے ہجرت کرنے کے بعد آپ نے جوانی میں نمرود کے خلاف قیام کیا، اس کے بعد وہاں سے ہجرت کرنا پڑا اور فلسطین میں آباد ہوئے اور اپنی عمر فلسطین میں گزاری۔ آپ جب بوڑھاپے کو پہنچے اس وقت تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تقریباً 84 سال میں آپ کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ اور 100 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں حضرت ابراہیم نے آباد کیا۔ اس وقت مکہ بلد نہیں تھا، یعنی کوئی شہر نہیں تھا، بستی نہیں تھی، قریہ بھی نہیں تھا، غیر آباد جگہ تھی، وہاں کوئی بستہ وستہ نہیں تھا۔ لیکن مکہ میں بیت اللہ موجود تھا، بیت اللہ بھی بیت کی شکل میں نہیں تھا، ایک اونچی سی جگہ تھی، وہ سیلاب کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتی تھی وہ جگہ بھی، کیونکہ کعبہ اس وقت جو ہے بیت اللہ ڈھلواں جگہ پر ہے اور اطراف میں پہاڑ ہے، بارشوں کا پانی جو ہے ادھر نیچے آتا ہے، تو پانی کے سیلاب کی وجہ سے وہ ٹیلا سا وہ تھا مقام، آثار بیت اللہ کے آثار تھے، خود بیت نہیں تھا۔ آثار حضرت آدم نے بنایا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو ہے روئے زمین کے اوپر جو بنایا گیا وہ یہی مکہ والا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کو کسی گھر بھر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی توحیدی جہاد کرنے والے ہستیوں کے لیے ایک مخصوص شعار ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، ایک مخصوص شعائر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے بنوایا، وہ پھر سیلاب کی وجہ سے وہ گھر جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ شروع ہی میں بیت کی شکل میں تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، شروع میں بیت کی شکل میں تھا، لیکن جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم وہاں بسا رہے تھے اس وقت کعبہ بیت کی شکل میں نہیں تھا، ایک ٹیلے کی شکل میں، ایک ملبہ سا تھا، ملبے کا ڈھیر سا تھا۔ وہ سیلاب کی وجہ سے وہ ڈھیر ادھر ادھر ہوتا، لیکن وہ جگہ جو ہے وہ معلوم تھی، حضرت ابراہیم نے آ کر کے اسی ڈھیر کی جگہ
جہاں گھر نہیں ہے ابھی، وہاں حضرت اسماعیل کو بسایا۔ وہاں پانی بھی نہیں ہے، آبادی بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے ادھر بساؤ۔ اور بسانے کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اس بلد کو یعنی بلد بالقوہ آئندہ ہونے والے اس شہر کو، اس بستی کو، یہ ایک بستی ہے حضرت آدم کے زمانے سے اس بیت کے حوالے سے، لیکن اس وقت بستی نہیں ہے، اس کو بلد بناؤ، هذا البلد آمنا، اس کو امن دے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بلد کو امن دے دیا، مکے کو امن دے دیا تشریعاً و تکویناً، ہر ظالم کے ظلم سے اس کو محفوظ رکھا، اور ہر تجاوز گر کے تجاوز سے اس کو محفوظ رکھا تکویناً، اور تشریعاً اس شہر میں، اس بلد میں آنے کے بعد آپ کسی قاتل کو، کسی مجرم کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک وہ نکلے گا نہیں وہاں سے، امن ہے۔ وہاں کے کوئی پودا وودا ہے اس کو بھی آپ اکھاڑ نہیں سکتے، اور جو حوام الارض حشرات مشرات جو ہوتے ہیں ان حشرات کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے، امن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بلد کو امن عنایت فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی دعا چونکہ یقیناً مستجاب تھی، اللہ نے ان کو امن عنایت فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ ٹھیک، وَاجْنُبْنِي، مجھے بچا بت پرستی سے۔ ہم پہلے بحث کرتے ہیں وَاجْنُبْنِي پر، وَاجْنُبْنِي پر، کہ مجھے بت پرستی سے بچا۔ سوال یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء بت پرستی کے خلاف تاریخ کا پہلے بت شکن، اس بت شکن ہستی کو خوف ہے کہ وہ خود بت پرستی میں مبتلا ہو جائے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، وَاجْنُبْنِی، مجھے بت پرستی سے بچاؤ، اے بت شکن۔ ابھی آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، بت شکنی کر کے آپ نے ایک تاریخ رقم فرمائی ہے، آپ کو خطرہ ہے۔ سوال آتا ہے، جواب یہ ہے کہ ابراہیم خلیل دیگر تمام انبیاء جو بھی بت شکنی کرے یا کوئی بھی کارنامہ انجام دے، توحید پرستی کرے، اللہ کے لیے جہاد کرے، کام کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کو انبیاء از خود نہیں تصور کرتے کہ یہ میرا اپنا کمال ہے کہ میں نے بت شکنی کی، یہ میری اپنی مہارت ہے اور سمجھداری ہے کہ میں نے توحید پرستی کی۔ ہاں، صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی دین سمجھتے ہیں۔ اور اب تک جو بت شکنی حضرت ابراہیم نے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آئندہ بھی بت پرستی سے جو بچ کے رہیں گے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تیری طرف سے وَاجْنُبْنِی، مجھے بچا تیری طرف سے، یہ بچاؤ تیری طرف سے ہوگی، اور تم نے اگر نہیں بچانا تو میں خود نہیں بچ سکوں۔ اس جگہ ہم ایک بحث کرتے ہیں، آپ سے پہلے بھی بات کی ہے کہ آیے تطہیر کے بارے میں بھی ہم یہی بحث کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے؟ اگر تکوینی تشریعی ہے تو سب کے لیے کہا ہے کہ پاک رہو، صرف ائمہ اہل بیت کے لیے تو نہیں کہا پاک رہنے کا ارادہ کیا، سب کے لیے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ باقی لوگوں کے لیے ناپاک رہنے کا ارادہ کیا؟ نہیں، سب کے لیے کیا، تشریعاً سب کے لیے کیا ہے، صرف اہل بیت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ تکویناً اگر ہے تو اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا تو وہ پاک ہو گئے، ہم کو نہیں کیا تو نہیں ہوئے پاک۔ سوال آتا ہے کیا ہے یہ ارادہ تکوینی ہے یا ارادہ تشریعی ہے؟ تکوینی ہے تو سوال آتا ہے، اور تشریعی ہے تو سوال آتا ہے۔
جواب بھی بتایا آپ کو، جواب یہ ہے کہ ارادہ الہی تشریعی نہیں تکوینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اہل بیت کو پاک کیا ہے، نہیں کہ پاک ہونے کا حکم دیا ہے۔ حکم سب کے لیے دیا ہے پاک ہونے کا، پاک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ارادہ تکوینی ہے۔ ایک لیکن فضیلت اہل بیت کی کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کے متعلق قرار پایا، یہ فضیلت ہے کہ وہ اہل پایا، اہل بیت ہی کو اہل پایا کہ ان کو پاک کر دیا جائے، اس میں اہلیت ہے پاکیزہ رہنے کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا۔ یہاں بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے وجنبنی، مجھے پاک رکھ، مجھے بچا۔ یہ بچانا جو ہے تکوینی ہے تشریعی ہے؟ کہیں گے تشریعی ہے، نہیں ہے، تشریعی سب کے لیے ہے، سب سے کہا ہے بچے رہو بت پرستی سے، صرف حضرت ابراہیم کے لیے نہیں کہا، لیکن حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے ابراہیم کو۔ کیوں بچایا؟ اس میں ابراہیم کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ اس اہل، اس لائق پایا اللہ تعالیٰ کے کی نظر مرحمت میں، ابراہیم ہی کو اس لائق پایا کہ اس کو بت پرستی سے بچا لیا جائے، وجنبنی۔ لہٰذا حضرت ابراہیم کے بت پرستی سے بچنے کے لیے جو دعا کی ہے، اس پر کوئی سوال نہیں آتا، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل عین مطابق اور آداب بندگی کے عین مطابق ہے کہ وہ اپنا کمال نہیں سمجھتے، اللہ کی دین سمجھتے ہیں۔ وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو بھی بچا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل کی اولاد جو ہے وہ وہاں پر پھیلی تھی مکے میں جتنے قریش ہے وہ سب کے سب اسماعیل کی اولاد ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے حضرت اسماعیل سے۔ وہ بنی یا میری اولاد کو بھی بچاؤ۔ قریش تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، وہ تو بت پرستی سے نہیں بچے، وہ تو بت پرستی کے وہ تھے، سردار رئیس تھے بت پرستوں کے۔ نہ صرف وہ بت پرست ہے بلکہ بت پرستی ہوتی تھی ان کی سرپرستی میں۔ لہٰذا یہ کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، حضرت ابراہیم کی دعا یقیناً مستجاب ہے، اور اولاد ابراہیم جو ہے یہاں پر بت پرست ہے، وہ بنیہ۔ جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، تو حضرت ابراہیم کی دعا مستجاب ہونا ضروری ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم کی اولاد بت پرستی سے بچ گئی، یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد بت پرستی سے بچ گئی۔ آپ کا یہ سوال تھا کہ یہ قریش اولاد ہے، اس پر ہم کہتے ہیں کہ قریش کو بإیمانہ اسلامی اصطلاح میں اولاد نہیں کہیں گے جو بت پرستی کرتے ہیں۔ حضرت نوح کے بیٹے کو صلبی بیٹا تھا، یعنی صلبی بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، اس کی بنوت کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، وہ صلبی ہونے کے باوجود، چونکہ وہ ابراہیم حضرت نوح کی اطاعت میں نہیں تھے، وہ سرکش ہو گئے تھے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم کی اولاد وہ ہے جن لوگوں نے بت پرستی نہیں کی صرف، اور باقی جو ہے وہ صلبی اعتبار سے اولاد ہے، لیکن اسلامی اور ابراہیمی ملت کے حوالے سے وہ اولاد نہیں کہلائیں گے۔ جیسا کہ نوح کا بیٹا اولاد نہیں، اسی طرح یہ بھی اولاد نہیں ہے، صرف وہی اولاد ابراہیم ہے جن لوگوں نے کسی بت کے سامنے پیشانی نہیں رکھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ
سلسلے بنی ہاشم کا سلسلہ جو چلا ہے حضرت ابراہیم تک، ان کے آباء و اجداد میں کوئی بھی حقیقی معنوں میں بت پرست نہیں تھا، سب جو ہے وہ موحد لوگ تھے، اور موحد لوگوں سے یہ سلسلہ چلا، نور محمد چلا آیا، اور حضرت عبداللہ تک یہ موحد تھے یہ سب لوگ۔ لیکن ہمارے مشاہدے کے مطابق اولاد ابراہیم میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اور دیگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بت پرستی نہیں کی۔ اس لیے کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ جو ہے کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ لہٰذا حقیقی اولاد یہ ہیں جن لوگوں نے بت پرستی نہیں کی۔ دعائے ابراہیمی جو ہے وہ مستجاب ہے، جن لوگوں نے بت پرستی کی وہ بنیہ میں شامل نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سے لوگوں نے سوالات اور جوابات بہت دیے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ جواب جو ہے وہ سب سے بہتر جواب۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ پروردگارہ، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، بس جو شخص میری پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو یقیناً تو بڑا معاف کرنے والا مہرباں ہے۔ رب انہن، اصنام نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اصنام جو ہے وہ کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں ہے، وہ اس کے پاس شعور نہیں، وہ نہ کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں نہ کسی کی رہنمائی اور ہدایت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر نسبت دی جاتی ہے سبب کی وجہ سے، چونکہ ان بتوں کی سبب کی وجہ سے، ان بتوں کی وجہ سے، ان بتوں کے سبب سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، لہٰذا سبب کی طرف کبھی نسبت دی جاتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ جیسا کہتے ہیں نا ابلیس نے آدم کو جنت سے نکالا ہے، ابلیس نے نہیں نکالا، اللہ نے نکالا، سبب ابلیس بنا تھا۔ بالکل اسی طرح ہے یہاں بھی بت جو ہے وہ سبب ہے گمراہی کے، اس لیے مجازاً، مجاز فی السبب، اس کو نسبت دے دی گئی ہے بتوں کی طرف کی بتوں نے بہت سے لوگوں کو، بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ فمن تبعنی فإنہ منی، بس جس نے میری پیروی کی تو وہ مجھ سے ہے، منی مجھ سے ہے۔ منی کا مطلب یہاں پر حدیث بھی ہے، ہمارے پاس ائمہ، ہمارے ائمہ اہل بیت کے لیے رسالت مآب کی طرف سے ہے، منی ہے، علی منی وانا منہ، حسین منی وانا من حسین، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، منی بہت ہے احادیث میں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا جو میری پیروی کرے گا، میری اطاعت کرے گا، فإنہ منی، وہ میرا حصہ ہے، منی یا متصل ہے میرے ساتھ، جدا نہیں ہے مجھ سے۔ جو حکم میرا ہوگا وہ حکم اس کا ہوگا، اس فرق کے ساتھ جو مسلم ہے، باقی سب منی میں وہ آ جائے گا۔ چنانچہ رسالت مآب نے فرمایا لأنت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، استثناء کرنا پڑا، وہ منی میں شامل ہوتا ہے سارے درجہ، اس لیے کہ نبوت کا استثناء کرنا پڑا کہ نبوت، مقام نبوت کے اوپر آپ فائز نہیں ہیں، باقی اس سے نیچے ولایت ہے، امامت ہے، اس میں انت منی، میرے ساتھ میرے درجے میں ہے۔
حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جو لوگ میری پیروی کریں گے وہ میرے ساتھ ہیں، مجھ سے متصل ہے، میرے درجے پر ہے، جس کی استثناء ضروری ہے، وہ خود بہت مستثنیٰ ہے، مسلمات میں سے ہے۔ یا متصل بھی میرے ساتھ اس کا اتصال ہے، وہ مجھ سے جدا نہیں ہے، مجھ سے جدا نہیں ہے۔ یا منی من ملتی، میری ملت، میرے دین، میرے مذہب میں سے ہے۔ تاویلات ہے، تشریحات ہیں منی کے بہت سارے، لیکن ہم نے جس تشریح کو قبول کیا ہے وہ پہلی والی تشریح ہے، اور اس کے لیے الا انہ لا نبی بعدی دلیل ہے کہ استثناء کرنا پڑا، استثناء دلیل ہے، عمومیت ہے منی میں، فإنہ منی ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا فإنک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم کی نافرمانی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو شرک ہے، حضرت ابراہیم کی نافرمانی کر کے وہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو شرک کے جو ہے وہ غفور الرحیم نہیں ہو۔ خداوند عالم یہاں غفور الرحیم نہیں ہے شرک کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام گناہ معاف کروں گا سوائے شرک کے، شرک والا گناہ جو ہے وہ قابل عفو نہیں ہے۔ کب؟ جب ایک شخص شرک پر مر جائے تو قابل عفو نہیں ہے، شرک پر مر جائے تو قابل عفو نہیں ہے، اور اگر زندہ ہے، ابھی وہ مشرک زندہ ہے، ابھی قابل عفو ہے۔ کیسے قابل عفو ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے، توبہ کرے، شرک چھوڑ دے۔ ومن عصانی، بس ہم اس پر لیں گے، جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے۔ ان من عصانی جو میری نافرمانی کرتے ہیں ان کے حین حیات میں تو غفور الرحیم ہے۔ یہ چونکہ حضرت ابراہیم کو بھی خاص طور پر اجازت ملی تھی آزر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی، اور جب فلما تبین، حضرت آدم کو، حضرت ابراہیم کو جب پتہ چلا کہ اس کے مرنے کے بعد تبین ہے، آزر جب مر گیا تبین، ابراہیم کو پتہ چلا کہ یہ قابل عفو نہیں تھا، اس کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی مرنے کے بعد۔ یہ تبینہ مرنے کے سے مربوط ہے، جب آزر مر گیا تبینہ، واضح ہو گیا کہ یہ قابل عفو نہیں تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا آزر، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اور یہاں بھی ان لوگوں کے لیے من عصانی، جو میری نافرمانی کریں گے، اور اس کے لیے آپ غفور الرحیم ہے، آپ توفیق عنایت فرمائے گا ان لوگوں کے لیے کہ یہ راہ راست پر آ جائے، ایمان لے آئے، توبہ کرے شرک سے، اور پھر جیسے شرک سے توبہ کی، ایمان لے آیا، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنے اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو بسایا اس جگہ پر، بواد غیر ذی زرع، ایسے وادی میں کہ وہاں کے زراعت نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، پانی نہیں، آبادی بھی نہیں تھی، کہتے ہیں حضرت اسماعیل کو وہاں بسا کر کے حضرت ابراہیم واپس جا رہے تھے، حضرت سارہ نے کہا ادھر اس جگہ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو،
یہاں نہ سایہ ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، نہ زندگی ہے، درختوں کے بیچ میں ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ روایات میں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت سارہ نے کہا اللہ کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ پھر فرمایا ہاں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر وہی بچانے والا ہے، جائیں آپ۔ دیکھو ایمان جی۔ حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں، حضرت سارہ وہاں پر حضرت چھوٹے بچے کے ساتھ وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی کھجور، تھوڑا سا پانی تھا، وہ ختم ہو گیا، اور واقعہ مشہور، وہ پیاس کے لیے دوڑ دھوپ کیا اور صفا مروہ کی طرف پانی کی تلاش میں، اور اسی اثنا میں وہاں پر چشمہ پھوٹتا ہے، زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے، اور بہرحال وہ پانی دیکھ کر کے لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں، وہاں بستے ہیں، اور حضرت اسماعیل کے لیے زندگی کے سامان فراہم ہو جاتے ہیں پانی کی وجہ سے۔ آبادی آ جاتی ہے وہاں پر، اس علاقے میں پانی ملنا بہت بڑی بات تھی۔ پانی آ گیا، وہاں آبادی شروع ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایسے وادی میں غیر ذی زرع، کہ یہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، اس میں اپنے اولاد کو یہاں پر بساتا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے پاس۔ یہی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو سب سے پہلے روئی زمین میں بنایا گیا، اس میں اپنے اولاد کو، حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم بسا کر کے ان کو چھوڑ کر کے واپس فلسطین کی طرف آتے ہیں۔ آیت کے باقی تشریح انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔